اور کہا کہ ابو عبداللہ دیکھو میری پیٹھ پر کتنے کوڑے لگے ہیں اور کس قدر اس پیٹھ کو زخمی کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کہیں بھی زخموں کے نشان سے خالی نہیں تھی، پوری پیٹھ جو تھی ہر طرف زخموں کے نشان تھے، اگرچہ زخم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن نشان موجود تھے۔ کہا کہ دیکھو میں چوری کرتا ہوں اور چوری کے نتیجے میں مجھ کو بار بار پکڑا گیا ہے اور اتنا مارا گیا ہے کہ میری پیٹھ کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، مگر اتنی مار کھانے کے باوجود میں نے اتنی چوری نہیں چھوڑی، اپنی چوری پر قائم۔ تم اس امت کے امام ہو، اب وہ کہتا ہے کہ تم اس امت کے امام ہو، اگر تمہارے اندر لفظ آ گئی اور میں نے چوری کے لیے جتنا برداشت کیا ہے اگر اتنا تم برداشت نہیں کر سکے تو تمہاری وجہ سے پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ بس یہی کہنے کے لیے آیا، یہ بات اس نے کہی اور اس کے بعد چلا گیا۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کی اس بات کی وجہ سے مجھے ایسی قوت حاصل ہوئی کہ اس کے بعد کوئی کوشش مجھ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکی، کہ ایک آدمی جب اپنی چوری کے لیے اتنی مار برداشت کر سکتا ہے اور چوری نہیں چھوڑ سکتا تو میں تو دین کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اور اگر دین کی جو بات ہے اس سے میں مڑ جاؤں تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی، لہذا کسی بھی صورت میں اسے مڑنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کے نتیجے میں اپنی بات پر قائم رہے اور بالآخر ان کو وہاں سے چھوڑا گیا اور آئندہ چل کر کے یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن وہ اپنی بات سے باز نہیں ہے۔ میں اس پورے واقعے کو، اگرچہ یہ پورا تاریخی واقعہ ہے اور حدیث پر چلنے اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا ہے، لیکن میں یہاں پر اس نقطۂ نظر کی بنا پر پیش کر رہا ہوں یا اس مقصد کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس وقت امت کے سامنے پیشوا کون سے لوگ تھے۔ یہ زعیم اہل حدیث کہے جاتے ہیں اور امام اہل سنت کہے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص ان کو نہیں مانتا ہے وہ سنت کو نہیں مانتا ہے۔ ان کو اس طریقے سے امام اہل سنت کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں وہ چور آ کر کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں لغزش آ گئی تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی، یعنی امت کا سارا طبقہ انہی لوگوں کے تحت تھا اور اس زمانے تک تھا، جو لوگ احادیث پر چلتے تھے اور اسی کو انہوں نے اپنا مسلک بنا رکھا تھا۔ امت کا سارا یعنی جمہور طبقہ انہی کے ساتھ تھا اور انہی کے طریقے پہ چل رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ امام احمد بن حنبل اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ پھر معاملہ مزید چلتا گیا اور حالات نے چوتھی صدی میں آ کر کے فساد کی ایسی صورت اختیار کی کہ جو لوگ حدیث اور علم حدیث میں مشغول تھے اور اس پر عمل کرتے تھے انہیں سرحدوں کی طرف جانا پڑا۔ یہ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جو لوگ حدیث پر عمل کرتے تھے ان کے سامنے مسئلہ صرف آمین اور رفعین کا نہیں تھا، ان کے سامنے اسلام کا سارا مسئلہ تھا۔ وہ ایک طرف کاغذ اور قلم لے کر کے حدیثیں لکھتے تھے اور اس کو چھانٹتے تھے اور دوسری طرف وہ جہاد کی بھی مشق کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی انہوں نے کتاب لکھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اسی کتاب کے لکھنے میں گم کر دی تھی یا ختم کر دی تھی؟ یہ بات نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ مدتوں ان کے ساتھ رہے، وہ کہتے تھے کہ ان کا نشانہ اتنا زیادہ صحیح تھا کہ کبھی نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جہاد کے لیے اتنی مشق رکھی تھی کہ کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا، اس قدر ٹھوس مشق کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ سرحدی علاقے میں گئے، لکھتے جب تھک گئے، احادیث کو پڑھتے، جمع کرتے، چھانٹتے، لکھتے، جب تھک گئے تو ذرا سا لیٹ گئے۔ لیٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ دیکھو ہمیں تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے اور جسم کے اندر تازگی آ جانی چاہیے، اس لیے کہ دشمن کا علاقہ ہے، ہم سرحدی علاقے میں ہیں، اگر دشمن نے کوئی الغار کر دی تو فوراً اس کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ کاغذ اور قلم لیے ہوئے تھے، دوسری طرف تیر اور تلوار بھی رکھتے تھے اور نیزے بھی رکھتے تھے اور اس کی مشق بھی رکھتے تھے اور دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتے تھے۔ تیسری چوتھی صدی آتے آتے کوتاہی کا یہ عالم ہوا کہ فوجیں مختلف بیرکوں میں بند ہیں، قاضی حضرات جو ہیں
اپنے اپنے منصب قضا پر بیٹھ کر کے اپنے مذہب کو بزور ڈنڈا تسلیم کرا رہے ہیں اور رائج کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ دشمن جب چاہتا تھا یلغار کر دیتا تھا اور جب چاہتا تھا بہت ساری تباہی مچا دیتا تھا سرحد پر۔ تو یہ لوگ جو اصحاب الحدیث کہے جاتے ہیں، انہوں نے دشمنوں کو روکنے کے لیے اور ان کے حملوں کو ختم کرنے کے لیے اندرون عالم اسلام سے نکل کر کے جا کر کے سرحدی علاقے پر پڑاؤ کیا اور وہاں پر باقاعدہ قیام کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، یا خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے دشمن کے مقابل پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ایک دن کے لیے پڑاؤ کر لینا یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز سے بہتر ہے۔ تو جب یہ فضیلت اس کی تھی تو یہی اصحاب الحدیث جن کا شوق تھا اور جن کی کوشش تھی کہ حدیث کے ہر حصے پر عمل کریں، انہوں نے جا کر کے سرحد کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ بشاری مقدسی یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر عالم اسلام کا دورہ کر رہا تھا اور بہت سارے مقامات پر وہ گیا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کی اکثریت ہے، فلاں ملک میں فلاں مذہب والوں کا غلبہ ہے، فلاں ملک میں فلاں قسم کے لوگ ہیں۔ اس وقت وہ سندھ بھی پہنچا تھا تو لکھتا کہ منصورہ اور سندھ کے علاقے میں ایک اچھا خاصا گروہ اہل الحدیث کا ہے۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں عالم اسلام کے سرحدی علاقوں میں گیا، ثغور میں گیا، تو ثغور کے اندر عام مذہب اہل الحدیث کا ہے، یعنی عام لوگ اہل الحدیث ہیں وہاں پر۔ تو یہ صورتحال پیش آئی اور اس صورتحال میں عالم اسلام کے اندرونی علاقوں میں مختلف قسم کے مذاہب اور مختلف قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے تصوف وغیرہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی دھما چوکڑی مچاتے رہے، اور جو حکمراں تھے وہ کسی نہ کسی مذہب سے متعلق ہو کر کے ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہے۔ سرحد سے غافل ہے، سرحد پر دیکھنے کے لیے یہ اہل الحدیث تھے، لیکن انہوں نے بہرحال اپنا راستہ اور طریقہ نہیں چھوڑا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا کام تبلیغ کا بھی اور دین کے فروغ کا بھی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا ایک طبقہ برابر حق کے اوپر ظاہر رہے گا اور جو لوگ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور لا یضرهم من ناواہ، جو لوگ ان سے ٹکرائیں گے وہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ یہ طبقہ جو حدیث کو لے کر کے چلتا تھا، اس کے ساتھ جیسے جیسے غلط فرقے وجود میں آتے گئے ٹکراؤ ہوتا گیا اور مختلف کوششیں ان کو مٹانے کی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا اور یہ برابر اور مسلسل اپنے دین پر ٹھیٹھ طریقے سے قائم رہے اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے رہے اور کوئی ان کو ملیا میٹ نہیں کر سکا۔ ہمارے ہندوستان میں جو مذہب داخل ہوا وہ ایک تو حنفی مذہب کی شکل میں داخل ہوا اور دوسرے تصوف کو لیے ہوئے داخل ہوا، اگرچہ جو لوگ اس مذہب کو لے کر کے جانے والے تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تلوار اور ان کے جہاد کے نتیجے میں ہندوؤں کی بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ محمود غزنوی کو کس نے نہیں سنا ہے؟ محمود غزنوی بھی پہلے حنفی مذہب پر تھے، اس کے بعد انہوں نے حدیث کا طریقہ اختیار کیا۔ اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا میں اس کو اسی جگہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے ابو عبداللہ القفال المرضی الشافعی الکبیر نے حنفی اور شافعی دونوں مذہب کی نمازیں پڑھ کر کے اس محمود غزنوی کو دکھائیں اور صرف نماز دیکھ کر کے اس نے اپنا مذہب ختم کر دیا، چھوڑ دیا حنفی مذہب کو۔ بہرحال محمود غزنوی جب گیا تو ہندوستان کے علاقوں میں اس کے فتح کے نتیجے میں کس طرح لوگ مسلمان ہوئے ہر جگہ کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ جب اس نے بلند شہر کو فتح کیا تو وہاں کے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ کسی صوفی کی دعوت نہیں تھی، یہ تلوار اٹھانے والے مسلمانوں کی دعوت تھی، جس کے ذریعے سے بلند شہر میں 10,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ یہ ایک واقعہ آپ سامنے رکھیے۔ شہاب الدین غوری جو غیاث الدین غوری کا بھائی تھا اور اس کے آرڈر سے اس نے ہندوستانی علاقے پر حملہ کیا تھا اور راجہ پرتھوی کو بری طرح سے شکست دے کر کے دلی تک اس کی فوجیں آگے بڑھ گئی تھیں۔ اس شہاب الدین غوری کے
سلسلے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب سے لے کر کے دلی تک 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب سے دلی تک 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں جو ہندو مسلمان ہوئے وہ صوفیوں کی اقلیت سے مسلمان ہوئے، بلکہ یہ مجاہدین کی شمشیر خارا شگاف تھی جس نے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جس کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام کو پسند کیا اور اس میں داخل ہوئے۔ لیکن بہرحال جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ صوفی حضرات جو ہیں ان کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام میں تو داخل ہوئے مجاہدین کی کوشش سے، لیکن پھر ان کو اپنے راستے پر لانے کے لیے پیچھے سے صوفیوں کا گروہ پہنچ گیا اور اس نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں ایک عرصے تک یہ صورتحال رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یا حدیث پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو نہایت گستاخ سمجھا جاتا تھا کہ صاحب یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا کیا ہے کہ صوفی حضرات اور فقہ کے ماننے والے جو کچھ بتائیں اس پر چلتے رہو، اللہ کا کلام محض تبرک کے لیے پڑھ لو بس۔ اس صورتحال کو بدلنے کی سب سے بڑے پیمانے پر جو کوشش کی وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی، اور حالات اتنے سنگین تھے کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کے وہ لوگوں کے سامنے حقائق کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ اپنے بند کمرے میں جو شاگرد ہیں ان کو سمجھاتے تھے اور احادیث کی اہمیت بتاتے تھے، لیکن بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور اسی طریقے سے احادیث کی حجیت اور اس کے فروغ میں انہوں نے بھرپور کوشش کی اور شاگردوں کی پوری ایک جماعت تیار کر دی۔ وہ گزر گئے۔ ان کے بعد شاہ اسماعیل شہید کا دور آیا۔ شاہ اسماعیل شہید نے جس طریقے سے کھل کر کے اسلام کی دعوت دی ہے یہ انہی کی ہمت کا نتیجہ تھا کہ حقیقی جو اسلام ہے وہ ہندوستان میں پہچانا جانے لگا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کی کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ گئے اور رنڈیوں کے جو بالا خانے ہوتے ہیں وہاں جا کر کے انہوں نے فقیروں کی طریقے سے صدا لگائی۔ پہلے تو انہوں نے کچھ کرنے دھرنے سے انکار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تم کو کچھ سنانے کے لیے آیا ہوں، بھیک لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پہلے اپنی بات سنا لوں اس کے بعد تم کو جو کچھ دینا ہو تو۔ بہرحال جن لوگوں کو معلوم تھا کہ جا رہے ہیں روکا کہ صاحب آپ اتنے معزز خاندان کے ہو کر کے اور ایسی گندی جگہ جائیں گے، لیکن وہ گئے اور اس کے بعد سب کو بلا کر کے بٹھایا اور دعوت و تبلیغ جب شروع کی ہے، اللہ کی بات سنانی شروع کی ہے، تو تھوڑی دیر کے اندر اندر مجلس کا رنگ اس طرح بدلا کہ وہ عورتیں جن کا پیشہ ہی بدکاری تھا زاروں قطار رونے لگی۔ وہیں توبہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کا انتظام کر کے ان کی شادیاں کر دی گئی اور وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی انہوں نے گزارنی شروع کی۔ تو اس انداز سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ ایک طرف یہ کام تھا اور دوسری طرف دوسرا کام تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ سیدھی بات، ساری منطق، سارا فلسفہ، سارا تصوف اور ساری ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر کے سارے لوگوں کے سامنے وہ سیدھے سیدھے پیش کرتے کہ اللہ کی بات یہ ہے اور اللہ کے رسول کی بات یہ ہے۔ جو بات بڑے بڑے لوگ بند حجروں کے اندر کہنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اس بات کو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کہا، اور جان کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ جان جاتی ہے کہ رہتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جان لینے کی کوشش بھی کی گئی۔ لکھا ہے حیات طیبہ میں مرزا حیرت دہلوی نے کہ شاہ صاحب ایک مرتبہ دلی کی فتح پوری مسجد میں دوپہر کے وقت ٹہل رہے تھے۔ سخت ترین گرمی کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت وہ فرش پر ٹہل رہے تھے دھوپ کے اندر۔ بہت سے لوگ جو ان کی دعوت و تبلیغ سے بہت زیادہ نالاں تھے، انہوں نے بڑے بڑے ارادے بنا رکھے تھے۔ کچھ بدماشوں کو تیار کیا کہ وہ شاہ صاحب کو موقع پا کر کے شہید کر لیں۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ اس وقت اس مولوی اسماعیل دہلوی یہ
فتح پوری مسجد میں تنہا ٹہل رہا ہے تو انہوں نے چاقو وغیرہ لیے قتل کرنے کے سامان، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پہنچے وہاں پر، دیکھا تو شاہ صاحب ننگے پاؤں اس کے فرش پر ٹہل رہے تھے، سخت ترین گرمی تھی۔ انہوں نے قتل تو شاہ صاحب کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان کے قتل کرنے کا، لیکن کم از کم یہ سوچا کہ مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے فرش میں جانا چاہیے، اور مسجد کے احترام میں جوتا اتار کر کے جانا آج بھی ہندوستان پاکستان میں بڑے التزام کے ساتھ ہے۔ اب جب انہوں نے جوتے اتار کر کے پاؤں رکھے تو پاؤں اس طرح جلنے لگے کہ وہ برداشت نہیں کر سکے، اور فوراً اتر کر کے آ کر کے جوتا پہن لیا، کہا کہ یہ آدمی، یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے پاؤں آگ کی طریقے سے جل رہے ہیں یہ ننگے پاؤں ٹہل رہا ہے، یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد شاہ صاحب کو پکارا اور ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم اس طرح کے ارادے سے آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ کام شروع کیا، دلی میں کام ہوا، اس کے بعد مغربی یو پی سے لے کر کے کلکتے تک، لکھنؤ وغیرہ ہوتے ہوئے انہوں نے ہر جگہ پہنچ کر کے جس زور و شور سے یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور جہاں کوئی آدمی اس مسلک کو جاننے والا نہیں تھا، ان کی قوت تقریر اور قوت بیان سے جگہ جگہ لوگ اس کو جاننے اور ماننے والے پیدا ہوئے، اور صرف مسلمانوں ہی کے اندر اصلاح کا کام نہیں ہوا، بلکہ بعض تاریخوں میں مجھے اس وقت خوب اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ بنارس جب یہ لوگ پہنچے تھے تو اس وقت تک ان کے ہاتھ پر 25,000 یا 25 لاکھ ہندو جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ان کی دعوت و تبلیغ کا جو کام تھا صرف مسلمانوں میں نہیں تھا، سیدھا اور صاف اسلام وہ مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کرتے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کرتے تھے۔ یہ کام ہوتا رہا، جماعت تیار ہوتی رہی، اور اس میں فدائی طبقہ بھی تیار ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے غیر اسلامی طاقتوں سے جہاد کا یقینی اور قطعی فیصلہ کر لیا۔ عین اسی زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ صاحب مسلمانوں کو حج نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سمندر میں خطرات ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کے فریضے ہی کو ختم کر رہے ہیں، لہذا عملاً یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے اور حجاز چلے آئے، اور 1 سال یا اس سے زیادہ رہ کر کے 2 حج کر کے یہاں سے واپس گئے۔ واپس جانے کے فوراً بعد انہوں نے کوچ کیا، افغانستان گئے، اور وہاں سے صوبہ سرحد میں آ کر کے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ تھا، پنجاب اور اس کے اطراف میں سکھوں کی حکومت تھی جو اس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرتی تھی کہ آپ اس کو سوچیں گے تو منظر قابل برداشت نہیں ہوگا۔ مرزا حیرت دہلوی نے لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی سکھ سے یا ہندو سے سامان خریدنے کے لیے جاتا تو وہ سامان، وہ پیسہ بھی اس کے ہاتھ سے نہیں لیتا تھا، سامان نکال کر کے الگ کر دیتا تھا، اب تم اس کو اٹھا لو، اور کپڑا پھیلا دیتا تھا، اس میں تم اپنا پیسہ ڈال دو، کیونکہ تمہارے ہاتھ سے براہ راست میرے ہاتھ پر آئے گا تو میرا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ یعنی اس حد تک مسلمانوں کو دبا اور کچل کر کے ختم کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کی اچھوت قسم کی حیثیت مسلمانوں کی بنا دی گئی تھی۔ تو شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھ ان کے امیر حضرت سید احمد شہید اور پوری جماعت یا جماعت کا ایک منتخب حصہ، ان لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد شروع کیا، اور اس علاقے میں باقاعدہ ایک اسلامی حکومت قائم کی جو 4 برس تک قائم رہی، اور پٹھانوں کی غداری کے نتیجے میں پھر وہ حکومت ختم ہو گئی۔ اور جب انہوں نے مختلف انداز کی غداری کی اور مقامی سیاست میں ان لوگوں کو پھنسانے اور استعمال کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس علاقے کو چھوڑ کر کے وہ لوگ کشمیر کے لیے چلے۔ ادھر سے سکھوں کی فوج پہنچی۔ 2 مقام تھے جہاں پر کہ اس لڑائی یا اس فوج سے ٹکراؤ کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ ایک مقام تو بالا کوٹ تھا اور دوسرا مقام بھوگڑ منگ تھا۔ ان دونوں میں سے کسی جگہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ بالآخر بالا کوٹ میں ٹکراؤ ہوا، اور زبردست جنگ کے بعد آدھی فوج جو اس وقت وہاں پر 700 کی تعداد میں موجود تھی، آدھی فوج شہید ہو گئی، اور باقی آدھی فوج نے پیچھے کی طرف راستہ لیا۔
اسی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید دونوں حضرات شہید ہو گئے۔ یہ اہل حدیث تاریخ یا اہل حدیث تحریک یا اہل حدیث دعوت کہہ لیجیے، جب ہندوستان میں اٹھی تو اس کا ابتدائی اور پہلا مرحلہ تھا جس میں یہ بات پیش آئی۔ یہ مرحلہ اتنا ہی مختصر نہیں تھا، ان حضرات نے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، مجاہدین کی فراہمی کے لیے اپنے نائبین مقرر کر رکھے تھے، اور اتنا زبردست انتظام کر رکھا تھا کہ کسی پہلو سے کوتاہی نہیں ہونے پاتی تھی اور مکمل طریقے پر کام چل رہا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے تو پٹنے سے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ دو حضرات اٹھے اور اس دعوت کا علم انہوں نے سنبھالا، اور مدراس سے لے کر کے بنگال تک اور کشمیر تک ہر طرف اپنی دعوت کو یہ لوگوں نے پھیلائے رکھا، اور مجاہدین بنگال سے اٹھتے تھے پورے ہندوستان کو پار کرتے ہوئے، انگریزی عملداری کو پار کرتے ہوئے اور سکھوں کی عملداری کو پار کرتے ہوئے صوبہ سرحد میں آتے تھے اور یہاں آ کر کے مجاہدین کی صف میں شامل ہو جاتے تھے۔ کس انداز سے اور کس طرح یہ کام چل رہا تھا اس کا پتہ لگانا نہایت مشکل بات ہے، مگر نہایت ہی باریک تدبیروں کے ساتھ یہ سارا کام چل رہا تھا، اور ان لوگوں نے اس مقصد کے لیے جگہ جگہ جو اپنے کیمپ بنا رکھے تھے اور جو فوجی ٹھکانے بنا رکھے تھے اس میں سے بعض اب بھی ہیں جو زیر زمین ہیں، اور جس کا پتہ اس وقت تک نہیں چل پاتا ہے جب تک کہ ان مجاہدین کے جو بقایا لوگ ہیں وہ لے جا کر کے یہ نہ دکھلائیں کہ دیکھیے ہمارے باپ دادا نے مجاہدین کے لیے ٹھکانے بنائے تھے۔ بہرکیف اس طرح سے ان کا جہاد کا کام بھی چلتا رہا اور دعوت و تبلیغ کا بھی کام چلتا رہا۔ صوبہ سرحد میں مولانا ولایت علی آئے، مولانا عنایت علی آئے، ان لوگوں نے پھر سکھوں کو مار کر کے اور بھگا کر کے ایک باقاعدہ حکومت قائم کی۔ ایک ایسی جنگ ہوئی جس کی داستان پڑھتے ہوئے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب سکھوں کو انہوں نے مارا ہے اور بھگایا ہے اور وہ بھاگنا شروع ہوئے تو ان کے بھاگنے کا یہ حال تھا کہ مسلمان عورتیں گھر سے نکل کر کے اور بانس لے کر کے ان کو مارتی تھیں، اور انہوں نے کتنوں کو مار کے گرا دیا تھا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ سکھوں کی جگہ پر پھر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مقابلہ چلتا رہا، اور مقابلہ کب تک چلتا رہا؟ پورے انگریزی دور میں یہ مقابلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز چلے گئے، ہندوستان پاکستان دو حصے بن گئے، اور پاکستان کی اور ہندوستان کی جو لڑائی کشمیر کے اندر ہوئی اس لڑائی کے اندر بھی ان مجاہدین کا باقی مادہ حصہ تھا جو کہ لڑائی کرتا رہا، اور جن کے جو امیر تھے مولانا فضل الہی وزیر آبادی، انہوں نے باقاعدہ لیاقت علی خان سے کہا کہ جنگ بندی مت منظور کرو، اگر پاکستان کا ایک فوجی بھی نہیں آتا ہے تو نہ آئے، تم جنگ بندی مت منظور کرو، ہم لڑ کر کے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کی تاریخ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ بہرکیف تو ایک طرف انہوں نے جہاد کو قائم رکھا، اگر آگے نہیں بڑھ سکے تو کم از کم جتنا علاقہ آزاد تھا اس پر انگریزوں کا قبضہ انہوں نے آخری دم تک نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر دشمن کو غالب نہ ہونے دیا جائے۔ ایک طرف یہ کام چلتا رہا، دوسری طرف ہندوستان میں دو شخص اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے جنہوں نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ کبھی سوچیے تو حیرت ہوتی ہے۔ ایک تو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ شاہ اسماعیل شہید کے زمانے سے تھے اور اسی زمانے سے تحریک سے وابستہ تھے۔ دلی میں انہوں نے اپنا مدرسہ جمایا، اور وہاں پر جو انہوں نے علم کی نشر و اشاعت شروع کی ہے تو معلوم نہیں کتنے ہزار افراد نے ان سے علم حاصل کیا، اور ان علم حاصل کرنے والوں میں تنہا اس ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ مراکش جو پچھم طرف عالم اسلام کا آخری کنارہ ہے وہاں سے لے کر کے مشرق میں انڈونیشیا تک کے افراد ان کے درس میں آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ عجیب و غریب خوبی تھی ان کی کہ ان کے درس میں جو آدمی شریک ہوا اور جس نے بھی کچھ دن ان سے درس حاصل کیا وہ نہایت ہی ٹھوس قسم کا متبع قرآن و سنت ہو گیا، اور اس نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے بحیثیت امام کے اس دعوت کو فروغ دیا اور اس کو پھیلایا۔ یہ عجیب بات ہے ان کی۔ انہی کے شاگردوں میں وہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے
جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی کہ آج ساری دنیا میں وہ کتابیں بالکل فروغ یافتہ ہیں اور ساری دنیا میں حجت کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی نے ابو داؤد کی شرح لکھی جس کا نام عون المعبود لکھا۔ آج ابو داؤد کی کوئی بھی شرح اس کے برابر یا اس کے قریب نہیں سمجھی جاتی۔ ایک اور بڑی شرح انہوں نے لکھی تھی غایت المقصود، لیکن وہ شرح چھپ نہیں سکی۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے میں اس کے اوراق کہاں کہاں غائب ہوئے اور کس طرح سے اس کے اوراق ختم ہوئے اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال وہ کتاب نہایت ہی بلیغ اور نہایت زبردست تھی۔ اس کے 3 حصے چھپے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں کہ آخر اس شخص کا علم کتنا زبردست تھا اور کہاں کہاں کی چیزیں یہ اس زمانے میں لے کر کے آیا ہے، جبکہ آج کی طرح سے کتابوں کا کوئی فروغ نہیں تھا اور کوئی اس طرح کی یافت نہیں تھی۔ یہ ابو داؤد کی بڑی شرح تھی۔ چھوٹی شرح عون المعبود بھی اس درجے کی ہے کہ اس کے برابر کوئی شرح نہیں سمجھی جاتی۔ دارقطنی کی انہوں نے شرح لکھی، اس پر آج تک اس کے بعد کوئی کمی اور کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ مولانا عبد الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العوضی لکھی جو کہ جامع ترمذی کی شرح ہے اور اتنی جامع ہے کہ کوئی کتب خانہ یہاں اس سے خالی نہیں ہوگا اور کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ ترمذی کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ دیکھتا ہو۔ اس طریقے کی کتابیں ان حضرات نے لکھی جو کہ میاں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ علم کا ایک دریا تھا جو کہ جاری ہوا اور پورا ہندوستان علم حدیث کے نور سے جگمگا اٹھا۔ دوسرے بزرگ جو تھے وہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی خدمت کتنی کی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ عام طریقے سے مشہور ہے کہ انہوں نے 222 کتابیں لکھی تھی۔ 222 کتابیں، انسان اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ جائے یہ ایک معجزہ تصور ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ایک استاد تھے، یعنی ہمارے جامعہ کے استاد ہیں مولانا مستقیم سلفی، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ علماء اہل حدیث نے علمی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کتابوں کے نام اور ان کا تھوڑا سا تعارف تیار کیجئے اور اس طریقے سے ان کی خدمات کو ایک کتاب کی شکل میں لایا جائے۔ پہلے وہ مضمون کی شکل میں چھپتا تھا اور جس پرچے میں وہ چھپتا تھا اس کا ایڈیٹر میں ہی تھا، باقاعدہ ہمیشہ دیکھ کر کے چھاپتا تھا۔ ایک روز وہ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھیے نواب صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں اب تک تقریباً چھوٹے چھوٹے رسالوں کو چھوڑ کر کے اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو رسالے ہیں ان کو چھوڑ کر کے میں اب تک تقریباً 400 کتابیں لکھ چکا ہوں۔ اور جس زمانے میں اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا جس میں اپنی تصنیف کی تعداد تقریباً 400 بتائی تھی، اس وقت سے 7 برس مزید وہ زندہ رہے۔ اس 7 برس کے اندر انہوں نے اور کتنی کتابیں لکھی ہوں گی اس کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کتابوں کے ذریعے سے یہ خدمت انجام دی اور یہ نہیں تھا کہ کتابیں لکھ کر کے کہیں رکھ دی جائیں۔ ان کے یہاں باقاعدہ مطبع قائم تھا، جو کتاب لکھ کر تیار ہوتی فوراً چھاپی جاتی اور فوراً عوام میں وہ تقسیم کی جاتی یا معمولی قیمت پر بیچی جاتی تھی۔ بڑے بڑے علماء کرام جو ہندوستان کے تھے اور عرب کے تھے وہاں آتے اور جاتے تھے اور موجود بھی رہتے تھے۔ اسی تعلق سے شیخ حسین بن محسن الانصاری الیمانی، یہ جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے جا کر کے بھوپال میں قیام کیا اور بھوپال سے ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں میں جاتے رہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے ان سے درس حاصل کیا اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ وہ نواب صدیق حسن صاحب کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے۔ نواب صدیق حسن صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس زمانے میں کتب حدیث کا پتہ نہیں چلتا تھا، انہوں نے ادھر ادھر سے چھان بین کرا کر کے فتح الباری، جس کو آپ حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اس کو انہوں نے حاصل کیا اور مصر سے انہوں نے چھپوایا۔ بلاغ سے فتح الباری چھپوائی اور اپنے خرچے سے چھپوا کر کے علماء کرام کو اس کو مفت تقسیم کیا۔ اتنی بڑی کتاب فتح الباری مقدمے سمیت 14 جلدوں کے اندر بڑے سائز پر اور موٹی مقدار میں ایک جلد کی 14 جلدیں اس کی ہیں۔ اس 14 جلد کو انہوں نے شائع کیا اور شائع کر کے
तमाम जिस कदर भी मुमकिन हो सकता था उलमा किराम पर इसको तकसीम कराया और फिर दोबारा उसको दिल्ली से शाये किया और उसके बाद दूसरे लोग भी उसको शाये कर रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने अमलन भी हदीस की खिदमत की और अपने जिंदगी के लिए भी उसको नमूना और जरिया बनाया और हदीस को फरोग दिया और उसको फैलाया। इस कोशिश के नतीजे में हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालिए तो एक अजीब व गरीब बात नजर आती है। मैंने एक चार्ट तैयार किया हिंदुस्तान का, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मजमूआ जो अंग्रेजी दौर में हिंदुस्तान कहलाता था, उसका चार्ट तैयार किया और उसमें इल्म हदीस के फरोग के लिए कहाँ कहाँ बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े इल्म हदीस के जानने वाले हजरात मौजूद थे। जब उस पर उसके निशानात बनाए तो एक अजीब किस्म का फूल खिल गया पूरे हिंदुस्तान में। दिल्ली में है, मुल्तान में है, भोपाल में है, आरा में है, पटना में है, फला जगह है, फला जगह है। बरस हर तरफ ये एक सिलसिला सा नजर आने लगा और पूरा हिंदुस्तान जैसे फूल जगह जगह कायम हो, इस तरीके से निशानात बन गए। ये तो इन लोगों की कोशिश थी इल्म हदीस को फैलाने की। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि मिस्र के मशहूर आलिम साद अल-मनार ने लिखा कि इल्म हदीस का फन सारे आलम इस्लाम से खत्म होता चला जा रहा था और अरब में उसका कोई वजूद नहीं था। अगर इस जमाने में हमारे हिंदुस्तानी अहले हदीस भाइयों की कोशिश हदीस को जिंदा करने के लिए न कायम हुई होती तो पूरी दुनिया ही से इल्म खत्म हो गया होता। उन्होंने साफ साफ ये लिखा है। तो इल्म हदीस को फैलाने की ये कोशिश हुई और हदीस पर अमल करने के लिए कैसा जोशो खरोश था, इसका अंदाजा मैं आपको इससे बताऊं। आबाद शाहपुरी ने एक किताब लिखी है सैयद बादशाह का काफिला। उसमें वो लिखता है कि W.W. हंटर ने हुकूमत बरतानिया को रिपोर्ट दी कि बंगाल और दूसरे इलाकों में हमारी हिकमत अमली मुसलमानों को रोकने के लिए क्यों कामयाब नहीं हो रही है। उसकी रिपोर्ट दी उसने। तो उसमें लिखता है कि साहब अदालत है, अदालतें आज भी कायम है, अदालत है, सामने बरगद का दरख्त है और ये हकीकत आज भी मौजूद है कि जहाँ जहाँ अदालतें हैं वहाँ बरगद का दरख्त लगा हुआ है। तो लिखता कि अदालत कायम है, सामने बरगद का दरख्त लगा हुआ है, अदालत खुलती है, लोग आते हैं कचहरी में, इतने में क्या देखते हैं कि घोड़ा चला रहा है या घोड़ी चली आ रही है, उस पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है, दो चार आदमी उस घोड़ी के दाएं बाएं चल रहे हैं बल्कि दौड़ रहे हैं। आते आते वो बरगद के दरख्त के नीचे रुकता है, उसके जो नौजवान साथ में दौड़ने वाले हैं वो उस बूढ़े आदमी को उस घोड़ी से उतारते हैं, एक बिस्तर बिछा करके उसको बैठा देते हैं और घोड़ी बरगद के दरख्त में कहीं बांध देते हैं, उसकी किसी जड़ में उसको बांध देते हैं। अब अभी लोग जमा हुए हैं, इतने में बुढ़ा पहुंच जाता है और बैठ करके पहले झूम करके कुरान मजीद की क़िरात करता है। जैसी उसकी क़िरात शुरू होती है सारे कचहरी के अंदर आने वाले लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। अब वो कुछ कुरान तिलावत कर लेने के बाद अपनी तकरीर शुरू करता है और नहायत जोशो खरोश के साथ तकरीर करता है। उसमें वो किताब व सुन्नत को पकड़ने की और अंग्रेजों के साथ लड़ने की दावत देता है। 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे वो तकरीर करता है, उसके बाद उसकी तकरीर खत्म। अब वो बिस्तर जो लगा वो उस पर लेट जाता है, उसके शागिर्द उसका हाथ पांव दबाना शुरू करते हैं और लोग उसकी मस्जिद से वापस अपने अपने काम पर जाते हैं। अब जितने अफराद वहां आए हुए हैं हर आदमी की जुबान पर उसी का तस्करा है। कोई उसको कहता है वहाबी है और लोगों को भड़काता है, गलत बातें करता है। कोई कहता है कि साहब बहुत ठीक उसने कहा और बहुत दुरुस्त कहा, उसने अल्लाह की बात पेश की, रसूल की बात पेश की। गरज जितने मुंह हैं हर जुबान पर उसका तस्करा है और हर जुबान में पर उसका तबसरा है। कोई मुखातब में बोल रहा है, कोई मुआफ़त में बोल रहा है। इस तरीके से लोग उसकी मस्जिद से वापस जाते हैं। शागिर्द तो उसका हाथ पांव दबाते हैं, कुछ देर वो लेट करके आराम करता है, उसके बाद वो फिर उठता है, उसको घोड़ी पर सवार करते हैं और फिर वो घोड़ी चल पड़ती है और शागिर्द भी उसके साथ साथ चल पड़ते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर वो किसी जगह उतरता है और फिर यही काम करता है। तो गरज वो दिन भर तकरीबन इसी किस्म के काम में लगा रहता है। अब वो कहता है कि ये एक आदमी ऐसा नहीं है
بنگال میں جگہ جگہ اتنے دعات اس طرح کے پھیلے ہوئے ہیں اور اس جوش و خروش کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کس کو روک سکتے ہیں اور کس کو منع کر سکتے ہیں. یہ اس نے بات لکھی ہے. اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں جب قرآن و حدیث کی تعلیمات ان لوگوں نے پہچانی تو اس کو پھیلانے اور فروغ دینے کا کتنا جوش و خروش تھا اور کس ہمت مردانہ کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے. شروعات کس طرح سے ہوئی ہے اگر اس کو بھی آپ سنیں اور اس زمانے کے مسلمانوں کا بھی تھوڑا سا حال سنیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ مسلمان کس حالت میں تھے اور یہ لوگ کس حالت میں تھے. مولانا ولایت علی بڑے اونچے خاندان کے آدمی تھے. یعنی جس درجے کے وہ زمیندار بلکہ زمینداروں سے بھی آگے تھے اس درجے کے آدمی کے پاس کسی کو پہنچنا ہی بہت مشکل ہوتا تھا. مگر ان کی حالت کیا تھی؟ یہ بنگال میں آئے. حاکم پور ایک بستی ہے وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا کپڑے بن رہا تھا. یہ دروازے پر گئے اور انہوں نے کچھ صدا لگائی یا یہ کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. فقیر کے لباس میں کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں. اس نے ایک پیسہ اٹھایا. اس وقت ایک پیسے کی بڑی قیمت تھی. ایک پیسہ اٹھایا اور کہا کہ یہ لے آگے بڑھ. انہوں نے کہا کہ بھائی میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں میں کچھ صدا سنانا چاہتا ہوں. اس کو سن لو اور اس کے بعد جی چاہے دینا جی چاہے مت دینا. اس نے ایک پیسہ اور اٹھایا. 2 پیسے لیے. کہا کہ یہ پیسے لے چل آگے بڑھ. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی میں پیسہ تو نہیں مانگ رہا ہوں میں تو کچھ صدا سنانا چاہتا ہوں. کہتا کہ جاتا کہ نہیں جاتا یہاں سے. کہا کہ بھائی میری صدا سن لو اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. ڈنڈا اس نے اٹھایا. ماروں ڈنڈے سے. خام خواہ کے لیے مجھ کو تنگ کر رہا ہے اور میرے کام میں حرج کر رہا ہے. چل بھاگ یہاں سے. انہوں نے پیٹھ بڑھا دی. کہا کہ لے بھائی اگر مارنا چاہتا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے مار لے لیکن میری صدا تو سن لے. اب وہ شرمندہ ہو گیا. کہا کہ بڑا اڑیل آدمی ہے کسی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ اچھا آپ بیٹھ صدا سنا جلدی سے اور بھاگ یہاں سے. اب یہ اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے تقریر شروع کی ہے تو یہ شخص زاروں قطار رونے لگا. ایک دم روتا چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے دین کی باتیں سمجھائیں اور کہا کہ دیکھو ایک مسلمان کے لیے کم از کم اتنا کرنا ضروری ہے لہذا تم یہ سیکھو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر رکیے اور مجھ کو دین اسلام سکھا دیجیے. اب یہ ان کے گھر 1 ہفتے رکے اور 1 ہفتہ رک کر کے انہوں نے نماز سکھائی اور دین اسلام کے ضروری کام سکھائے. جب وہ سیکھ گیا تو کہتے ہیں کہ اب اس بستی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور میں آگے چلا. اب اس آدمی نے اس بستی میں کس طرح تبلیغ کی ہے کہ یہ سارے مجاہدین اور دعات کا مرکزی مقام بنی رہی یہی بستی. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. اس دعوت و تبلیغ کے لیے اور اسلامی بات بتانے اور سکھانے کے لیے وہ ہر طرح کی ذلت اور ہر طرح کی دنیاوی تکلیف برداشت کرنا گوارا کر رہے تھے اور اس کے لیے تیار تھے. اس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا. یہی مولانا ولایت علی جن کا درجہ اور مقام علمی اعتبار سے بھی تقویٰ کے اعتبار سے بھی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی شاہ اسماعیل شہید کے بعد پہلے نمبر پر لوگ مانتے ہیں. یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پٹنے سے یہ لوگ روانہ ہوئے. بعد میں انگریزوں نے ان کے مکانات ڈھا کر کے وہاں پر حل چلا دیا اور اس طرح سے ان کے گھروں کو ضبط کیا کہ ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی. بھر کے اب یہ چلے. یہ دوسرا واقعہ اس کو سن لیجئے. یہ وہاں سے چلتے ہوئے دلی پہنچے اور ظفر شاہ اس زمانے میں بادشاہ تھا. اس کے دربار میں جا کر کے انہوں نے تقریر کی. اس وقت جب یہ تقریر کرنے کے لیے گئے تقریر شروع کی اور جہنم اور عذاب کا ذکر شروع کیا تو ایک درباری آدمی آ کر دھیرے سے کان میں کہتا ہے کہ صاحب بادشاہ کے سامنے عذاب کا ذکر نہیں کیا جاتا. ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے اور زور و شور سے اس مضمون اور موضوع کو بیان کرنا شروع کیا. ظفر شاہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اس تقریر کو پہلی مرتبہ سن رہا تھا. زاروں قطار رو رہا تھا. اس طرح انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور کئی روز رکے رہے. یہ کہاں جا رہے تھے؟ صوبہ سرحد میں
جہاد کے لیے جا رہے تھے اور گھر بار چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ ایک طرف دین کی طلب کے لیے اور دین کے فروغ کے لیے ان لوگوں کے جذبے کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف دلی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں کا حال جانتے ہیں کیا تھا؟ وہی آباد شاہ پوری لکھتا ہے کہ جس وقت مولانا ولایت علی دلی میں پہنچے ہیں اس وقت دلی کے جو علماء کرام تھے ان کے درمیان ایک مناظرہ ٹھنا ہوا تھا، اور مناظرہ کس بات پر ٹھنا ہوا تھا یہ لطف ابھی سنیے۔ الو حلال ہے کہ حرام ہے؟ الو حلال ہے یا حرام ہے، اس موضوع پر ان لوگوں کے درمیان مناظرہ ٹھنا ہوا تھا، جبکہ یہ حضرات اس دنیا کی سب سے بڑی جابر طاقت کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے جہاد کا عالم لیے ہوئے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے جذبے سے گھر بار چھوڑ کر کے اور پہاڑوں اور رکاوٹوں کو توڑ کر کے وہاں پہنچ رہے تھے جہاں سے کہ یہ جہاد کرنا ممکن تھا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے ہندوستان کے اندر اہل حدیث دعوت و فکر کے اٹھنے کی اور پھیلنے کی اور فروغ پانے کی۔ اس کے بعد یہ افسوس کی بات ہے کہ جو جذبہ اور جو قوت ان لوگوں کے اندر تھی بعد کے لوگوں میں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی، اگرچہ پورے طور سے ختم نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کے لیے، اس دعوت کے لیے اور اس مسلک کے فروغ کے لیے لوگوں کو پیدا کیا، اور مختلف شکل میں لوگ وجود میں آتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایسے ایسے بزرگوں کے حال کو میں کیا سناؤں، یہاں کوئی دوسرا کام نہیں تھا، یعنی کوئی ڈھنگ کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جمعے کے خطبے کو مسنون قرار دیا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اور کبھی کبھی ہمارے آپ کی طرح سے اکٹھا ہو کر کے جلسے کرتے تھے، لیکن اس کے نتائج کیا تھے؟ مولانا اسماعیل سلفی صاحب جس وقت گجرانوالے میں تشریف لے گئے ہیں، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، جس وقت گجرانوالے میں وہ تشریف لے گئے ہیں پڑھانے کے واسطے، اس وقت ایک مسجد تھی جس کو مشکل سے مسجد، تو ان کی وفات کے وقت 70 سے زیادہ اہل حدیث مسجدیں وہاں قائم ہو چکی تھیں۔ سادے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے تھے، مگر اس میں تاثیر کا کیا عالم تھا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مسجد کی جگہ پر 70 سے زیادہ مسجدیں قائم ہو چکی تھیں، اور ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جو کہ اس مسجد کے اندر موجود تھا۔ آج جی ٹی روڈ پر جامع محمدیہ کے نام سے ایک بہت بڑی تعلیم گاہ قائم اور موجود ہے۔ اسی طرح کے کام جگہ جگہ علماء کرام نے کیے، اور اپنے علم و فضل اور اپنے تقویٰ اور خدا ترسی کے نتیجے میں انہوں نے مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ لوگ اس طرح کی خرافات سے، جس میں کہ الو کے حلال و حرام ہونے پر مناظرے ہوتے ہیں، اس قسم کی خرافات سے نکل کر کے حقیقی دین کو انہوں نے پہچانا اور اس کو اختیار کیا اور اس پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے بہرحال اس بات کی امید ہے اور اس بات کی توقع ہے کہ وہ اس دعوت کو قائم رکھے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ یہ دعوت قائم رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری پچھلی امتوں کے سارے لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، مگر اس امت میں ایک طبقہ ہمیشہ اس طرح کا موجود رہا جس کے سامنے خالص اللہ اور اس کے رسول کی بات تھی، اور جس کو اس نے اختیار کی رکھا اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس طبقے کو قائم رکھا ہے اور اپنے دین کی کسی نہ کسی حد تک خدمت لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کو بیان کرنے کی توفیق دے، اور اس کو فروغ دینے کی توفیق دے، اور اس میدان میں تھوڑا زیادہ جو کچھ بھی ہم سے ہو جائے ٹوٹا پھوٹا عمل، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔